چھوڑ دو اس کو، وہ بدو اس کے پیٹ پر زور زور سے چھری مار رہا تھا۔ وہ اسے چھڑوانا چاہتی تھی لیکن چاہ کر بھی چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، منہ سے خون نکل رہا تھا۔ چھوڑ دو، وہ چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ ہور کیا کری ہو؟ وہ پسینے میں شرابور تھی۔ پرستان نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ مکان کے انداز میں بولی، خواب تھا۔ کیسا خواب؟ بہت برا، بہت برا۔ کیا دیکھا؟ نمتا ذرا آگے آئی۔ بلہ دیکھا اس نے، پتلیاں سکڑی۔ کالا بلہ؟ نہیں، گورا سرمئی آنکھوں والا بلہ، لمبا، ابو سے بھی لمبا، خون میں لت پت۔ کیا کہہ رہی ہو ہور؟ وہ نہ بدو انو، وہ بچوں کی طرح بلبلائی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے۔ کون؟ وہ بدو اسے زور زور سے خنجر مار رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ انو رکو، میں عارف کو بلاتی ہوں۔ وہ عارف کو بلانے بھاگی۔ وہ آنسو صاف کرتے پھر سے لیٹ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس کا چشمہ اور ساتھ پڑی مرہم نکالی۔ اس کے پاس اوروں کی طرح یاد کے طور پر سوکھے ہوئے گلاب یا تحائف نہیں تھے۔ ان کی کہانی کچھ الگ تھی، دوسروں سے بہت الگ۔ اگلے روز اس نے دفتر سے چھٹی کی تھی۔ شام کو اس کا اسکارف دھو کر استری کر رہا تھا۔ باہر کا دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر چلے آئے۔ مہک پڑوس میں کسی کی طرف گئی تھی۔ اور سناؤ، طبیعت کیسی ہے لاڈ صاحب؟ انہیں کمرے میں آتے ہی کرنٹ لگا۔ ٹھیک ہوں، انہوں نے بمشکل خود کو کمپوز کیا۔ بھائی تم یہ حجاب اس کو واپس دے گی؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، اسے تو میں نیا لے کر دوں گا۔ ہادی ایک دم روحان سا ہوا۔ مزمل، جب پچھلے سال تم نے میرے موبائل کی اسکرین توڑ دی تھی تب بھی تم نے مجھے دلوا کر نہیں دی تھی، اور اس لڑکی کو حجاب؟ کنجوس آدمی، اس کے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ پہلے سے ٹکراتے ہو، لڑتے ہو، پھر ہیرو بن کر بچاتے ہو، زخم کھاتے ہو، اگلی قسط میں نام پوچھو گے، اس سے اگلی قسط میں رشتہ لے کر جاؤ گے، اور اس سے اگلی میں شادی کر لو گے۔ کون بتائے اسے کہ حقیقت تو اس سے کافی دور تھی؟ کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ وہ اسکارف طے کرنے لگا۔ ہادی، ایکٹنگ میں کیوں نہیں چلے جاتے تم؟ بہت اسکوپ ہے۔ جا رہا ہوں، وہ خفگی سے مڑا۔ اور سنو، کیا ہے، اس شیر خان کو بھی لے جاؤ، عمر شریف سے بھی آگے جائے گا۔ چلو شیر خان، اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور وہ گنگناتے ہوئے چل پڑا۔ دوست نہ رہا اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہنس پڑا۔ نمونے۔ مارچ کا اختتام ہونے کو تھا۔ عارف پاکستان جا چکا تھا۔ سفیان صاحب ڈرائیور سے پوچھ رہے تھے، مراد کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں صاحب، دیکھتا ہوں۔ وہ گاڑی سے نکلا۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہ بھی گاڑی سے نکلے۔ کیا بنا مراد؟ مزمل ہادی سفید وزدہ شام ملبوس چاولوں کی بوری اٹھائے آ رہے تھے۔ وہ بھی چاول ہی خریدنے آئے تھے۔ مزمل نے کوہنی سے پسینہ صاف کرتے دکان کے باہر ہی انہیں رومال سے چہرہ تپتپاتے دیکھا۔ ہادی، وہاں دیکھو ان انکل کو۔ ہاں کدھر؟ وہ سامنے۔ او ہاں، تم یہ گاڑی میں لے کر جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے وہ بورا چھوڑا، وہ اس کے پیر پر گرا۔ وہ ایک دم چلایا، اللہ! وہ ان کے قریب چلا آیا۔ السلام علیکم۔ انہوں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ کی گاڑی نہیں چل رہی؟ او ہاں صاحب، لمبا کام ہے، گیرج جائے گی۔ سر میں دیکھتا ہوں۔ ہادی گاڑی لے کر ان کے سامنے آیا۔ مزمل، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بے اختیار مسکرائے۔ آپ پاکستانی ہو؟ جی۔ آئے انکل، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں ادھر سے NGO جانا تھا اور انہیں پہلے سے ہی تاخیر ہو گئی تھی۔ اس نے اور اس کے سب دوستوں نے مل کر گھر کی ضروریات کا تمام سامان خرید لیا تھا۔ پاکستانی سنتے ہی وہ فوراً سے ان سے لفٹ لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ گاڑی میں ہادی نے ان سے پوچھا تھا، انکل کدھر رہتے ہیں آپ؟ سالمیہ۔ ان کی بلڈنگ کے نیچے پہنچتے ہی انہوں نے چاولوں کی بوری نکالی۔ بیٹا میں کر لیتا ہوں۔ اٹس اوکے انکل، ہم کر لیتے ہیں۔ وہ لفٹ سے بوری پکڑ کر نکلے۔ سفیان صاحب نے باہر سے گھنٹی بجائی۔ وہ فرحانہ کو کال پہ پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے۔ ادھر انمتا کتاب بند کرتے بیزاری سے دوپٹہ برابر کرتے دروازہ کھولنے لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ان دونوں کو پیچھے کھڑا دیکھ کر وہ سانس نہیں لے سکی تھی۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا وہ دو لڑکے یہ دو ہو سکتے تھے۔ ہادی تو اسے دیکھ کر برف ہی بن گیا تھا، ایک دم برف۔ مزمل بھی اسے پہچان چکا تھا۔ اندر آؤ، فرحانہ لاؤنج میں چلی آئی اور انہیں دیکھ کر چونکی۔ تم مزمل ہو نا؟ اور تم ہادی؟ وہ بھی ایک دم چونکے اور احتجاجاً مسکرائے۔ جی آنٹی، انو دکھاتی ہے تم دونوں کی ویڈیو، اور وہ شیر خان کی بھی۔ اچھا، تو انو ہے اس کا نام؟ پر یہ کیسا نام ہے؟ ہادی کو اس کا نام سن کر کافی حیرت ہوئی تھی۔ انمتا فوراً سے لاؤنج سے نکل گئی۔ انہوں نے بوری اندر رکھی اور باہر نکلنے لگے۔ بچوں پلیز بیٹھو، پانی پی کر جانا، وہ اصرار کرنے لگے۔ ان کے اصرار پر انہیں بیٹھنا پڑا۔ مزمل محظوظ ہوتے دھیرے سے بولا، جو دوسروں کے لیے راستہ بناتا ہے نا، اللہ اس کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ اور دیکھو تمہارے والی کا تو گھر بھی مل گیا ہے۔ اب کون بتائے اسے کہ یہ اس کے والی کا بھی تو گھر تھا؟ کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ ادھر انمتا پریشان میں چلی آئی۔ وہ پلنگ پر سو رہی تھی۔ اس نے اس کا شانہ ہلایا۔ ہور اٹھو۔
انو پلیز نہیں کرو، اللہ اللہ کر کے جمعہ آیا ہے۔ اسے شرارت سوجی، وہ شریر سا مسکرائی اور اس کے کان کے قریب جھکی۔ مزمل آیا ہے تمہارا رشتہ لینے؟ ہاں؟ ساری نیند غائب اور وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا؟ او اللہ، وہ یہاں بھی آ گیا۔ اس کا دل گھڑی کی سوئی سے زیادہ تیز گھوما تھا۔ وہ کیوں آیا ہے انو؟ جواباً وہ مسکرائی۔ پاگل لڑکی، گاڑی خراب ہو گئی تھی، ابو کو لفٹ دی ہے اس نے۔ انو کچن میں آنا ذرا، وہ پلنگ پر چڑھ کر اچھلی۔ پاکستانی انٹرٹینرز ہمارے گھر آئے اور گنگناتے رقص کرتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اللہ، اور اس نے سر پکڑ لیا۔ انمتا ٹرے میں پانی مشروب لیے لاؤنج میں آئی۔ فرحان سفیان صاحب ان کے مقابل والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے نظریں جھکائے، گلاس اٹھائے۔ اچھا، یہاں شریف بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اس نے جوتا اس کے پیر پر دبایا اور شربت اس کے گلے میں اٹک گیا۔ مزمل نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ حرین راہداری میں چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ لوفر، لفنڈر، لفنگا، ایسے کر رہا ہے جیسے اس سے زیادہ تو کوئی سیدھا ہے ہی نہیں۔ گھٹیا آدمی۔ انہوں نے جلدی سے شربت ختم کیا اور ان سے اجازت لی۔ وہ ادھر سے یوں نکلے تھے گویا جیسے کوئی قیدی اس سجن قید خانے سے نکلتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد فرحانہ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھکتی نہیں تھیں۔ اتنے نیک اور شریف بچے، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ان دونوں نے۔ اللہ میری حور اور ننو کو بھی ایسے ہی شوہر مل جائیں، آمین ثم آمین۔ اور وہ دونوں دل میں بولی، خوابوں میں، خیالوں میں، نیور ایور۔ انمتا کے بورڈ کے امتحانات ختم ہو گئے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھی۔ پہلو میں حرین کتابیں بکھیرے، ہاتھ میں مگ پکڑے، جانے کہاں گم تھی۔ پتہ نہیں اتنے دن ہو گئے، یہ مزمل دکھا کیوں نہیں؟ وہ کویت میں ہے بھی یا نہیں؟ حور انو کھڑکی بند کرو، مٹی چل رہی ہے۔ مٹی کویت کا وہ واحد موسم تھا جو سردی گرمی کبھی بھی شروع ہو جاتا تھا۔ انمتا نے فوراً سے کھڑکی بند کی۔ کر دی بند۔ فرحانہ پرستان میں چلی آئیں۔ جی امی۔ اس نے خفگی سے حرین کو دیکھا۔ حور آدھے گھنٹے کا کپ پکڑایا ہے، کہاں دھیان ہے تمہارا؟ اس نے اس سے کپ لیا۔ وہ امی، لیکن وہ کچھ سنے بنا کمرے سے نکل گئی۔ اس نے اداسی سے گہری سانس لی۔ حور کل مزمل کی برتھ ڈے ہے، وہ لیپ ٹاپ پر دیکھتے بتا رہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرائی۔ اوہ سچ؟ رات کو 12 بجنے میں ابھی وقت تھا، میں اسے وش کروں کہ نہیں؟ تب سے اس کا وقت اسی کشمکش میں گزرا تھا۔ بس ہیپی برتھ ڈے لکھ دیتی ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ اس نے دھڑکتے دل سے اس کے پیج پر پیغام لکھا۔ وہ لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا فیس بک استعمال کر رہا تھا اور ایک پیغام والی گھنٹی بجی۔ ہیپی برتھ ڈے مزمل، پریشیس پرل۔ وہ مسکرا کر لکھنے لگا، تھینکس۔ پھر کسی خیال سے اس نے موبائل اٹھایا۔ آج ہادی سے پہلے مجھے کسی نے وش کیا، پتہ نہیں حور کہاں ہوگی، اسے پتہ بھی ہوگا۔ وہ اداسی سے مسکرا کر لیپ ٹاپ بند کرنے لگا۔ تھینکس، یو ویلکم لکھوں؟ نہیں حور، کوئی ضرورت نہیں۔ تبھی گھنٹی بجی۔ کیسی ہو؟ وہ مزمل کا پیغام تھا۔ اس نے گھبرا کر موبائل موڑا، کہیں سے پتہ تو نہیں چل گیا؟ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے لکھا، ٹھیک، گھر میں سب ٹھیک؟ وہ اس کی اس قدر حاضر جوابی پر ایک دم ششدر رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ جان بوجھ کر گھر آیا تھا؟ نہیں نہیں حور، ایسی بھی بات نہیں۔ چھوڑو، میں نہیں جواب دے رہی۔ گھٹیا آدمی۔ وہ فیس بک پر پوسٹ دیکھنے لگی۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے ایک تصویر پر بے اختیار رکی۔ بے فضول نامحرم سے چیٹنگ، انٹرنیٹ پر ہو یا فون پر، یہ حجاب کا حصہ نہیں۔ وہ حرکت نہیں کر پائی تھی۔ میں نے کیوں میسج کیا تھا اسے؟ کس لیے؟ کیوں؟ احساس سے ندامت نے اسے شرم میں ہی ڈبو دیا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے دوسری طرف انمتا کو سوتے دیکھا۔ وہ لیٹ کر کمبل میں بے آواز روتی جا رہی تھی۔ میں نے کیوں بات کی؟ میں نے اللہ تعالیٰ کو پھر ناراض کر دیا۔ رات سے فجر ہوئی لیکن آنسوؤں نے تھمنے کا نام نہیں لیا۔ وہ وضو کر کے کمرے میں آئی۔ چہرے پر پانی زیادہ تھا یا آنسو، یہ کہنا مشکل تھا۔ اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے بمشکل 2 فرض نماز پڑھی اور سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ، میں روز گناہ کرتی ہوں، روز معافی مانگتی ہوں، میں وعدہ بھی کرتی ہوں لیکن پھر کہیں نہ کہیں غلطی کر دیتی ہوں۔ میں معافی مانگ کر تھک گئی ہوں، لیکن آپ معاف کر کے نہیں تھکتے۔ وہ سسک کر روتے جا رہی تھی، نماز پر بیٹھی ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری، میں اس سے بات نہیں کروں گی، آئی پرومس میں نہیں کروں گی۔ نیند تو آنکھوں میں 1 منٹ کے لیے نہیں آئی تھی۔ صبح وہ یوں ہی انسٹیٹیوٹ چلی گئی اور دوپہر کو بھی مدرسے میں کلاس کے دوران خاموش رہی۔ اب وہ ہال میں ڈرائیور کی منتظر تھی۔ لولو، ہاں بات کرنی ہے، بولو نا۔ اس نے گہری سانس لی۔ بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، ایک گناہ ہو گیا ہے، وہ میں مت بتاؤ حور، وہ بڑی سادگی سے بولی تھی۔ نہیں بتانے دو مجھے لولو، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا، اللہ سے کہو۔ لیکن لولو کیوں؟ اس نے گہری سانس لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری ساری امت محفوظ رہے گی سوائے مجاہرین کے۔
مجاہرین کون ہے؟ مجاہرین مطلب جو اپنے گناہوں کو پھیلائیں۔ مجاہر وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر سب کو بتاتے ہیں کہ کل رات کو مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا۔ جس بات کا پردہ اللہ تعالیٰ رکھ لیتے ہیں تو ہم اس پردے کو اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ کسی دوسرے کو اپنے گناہ بتانے سے یہ بہتر نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے، تقوی اختیار کر لیا جائے۔ وہ تو بڑا رحیم ہے، جس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ وہ بھی جب سچے دل سے اپنے رب پر توکل کر کے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو۔ تقوی کے امتحان میں کبھی بھی کوئی فیل نہیں ہوتا، اور یہی تمہارا تقوی کا امتحان ہے حور۔ وہ بس پھیکا سا مسکرائی۔ مزمل چاکلیٹ والا، وہ احمد کے ساتھ بیکری میں آیا تھا۔ اچھا چلو چاکلیٹ ہی ٹھیک ہے، یہ چاکلیٹ والا۔ اس نے پنک کی پاکٹ سے بٹوا نکالا اور وہ پیسے نکالنے لگا۔ پیسے نکالتے ایک باریک سا کاغذ نیچے گرا۔ احمد نے جھک کر فوراً سے وہ تصویر اٹھائی۔ وہ غور سے ان بادامی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے جھٹ سے اس سے وہ کاغذ لیا۔ اوہو، گرل فرینڈ! وہ محظوظ ہوا تھا اور وہ خفگی سے بولا، احمد؟ اچھا پھر کون ہے؟ وہ داسی سے مسکرایا۔ اجنبی، وہ بھی کچھ یادوں کے ساتھ۔ وہ کیک لے کر باہر نکل رہے تھے۔ بیٹا اب تو نہیں لڑتے بیوی سے؟ آواز پر وہ دونوں پلٹے۔ احمد کا چہرہ برف کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ بالکل سفید۔ بیوی؟ مزمل تمہاری بیوی ہے؟ یہ وہی مال والی سن رسیدہ تھی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ کیا کروں ماما، دکھتی ہی نہیں ہے، نہیں تو لڑ بھی لیتا اور منا بھی لیتا۔ عرب ضعیفہ عورت کو ماما ہی کہا کرتے ہیں۔ پاگل لڑکا! وہ ہنس پڑی۔ اس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، اور اندر کو چل دی۔ مزمل تمہاری بیوی؟ اس نے اس کا ہاتھ زور زور سے ہلایا۔ احمد! وہ دبے دبے غصے سے بولا۔ نقلی بیوی؟ اچھا، اس نے تیوری چڑھائی۔ وہ کیسے بن گئی؟ اتفاق نے بڑے اتفاق سے مجھے اتفاق میں اتفاقاً اس سے ملوا دیا۔ وہ ناسمجھی سے بولا۔ کیا؟ کچھ نہیں، چلو۔ وہ کیک لے کر گیٹ عبور کرتے رحمان کیئر میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ اس کے این جی او کا نام تھا۔ مکان کے باہر تختی پر لکھ کر لگایا گیا تھا، رحمان کیئر ان رحمان's پروٹیکشن، رحمان کی پناہ میں۔ مہک اور اس کے چند دوست احباب ادھر پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ اندر چلا آیا اور فوراً سے 4 چھوٹے چھوٹے بچے اس سے آ لپٹے۔ یہ مزمل فرقان کا سالگرہ منانے کا انداز تھا۔ وہ این جی او ابھی مکمل طور پر این جی او نہیں بنا تھا، اسے اب بھی خوب محنت درکار تھی، البتہ پھر بھی وہ دوسرے یتیم خانوں سے بہتر تھا۔ رحمان کیئر سے وہ احمدی پارک آئے تھے۔ باہر کی وہ رات سرد سی لگتی تھی۔ وہ بینچ پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا، تبھی اس کے پیروں میں فٹ بال رینگتا آیا۔ اس نے پیروں میں فٹ بال دیکھ کر سامنے دیکھا تو ایک بچہ اسے دیکھ کر شرمایا۔ جواباً اس سے مسکرا کر دھیرے سے اس کی جانب بال مار دی۔ شیر خان بھی موبائل پر مصروف تھا۔ ہادی اس کے موبائل پر دیکھتا بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے مزمل کا نام گھٹیا آدمی کے نام سے محفوظ کیا ہے؟ گھٹیا آدمی میں نہیں، گھٹیا آدمی یہ ہے۔ وہ موبائل پر دیکھتا گرجا تھا۔ ادھر کھڑا وہ بچہ کام کے رہ گیا تھا۔ مزمل نام ہی محفوظ کیا ہے نا؟ ہادی خفا ہوا، لیکن شیر خان کا چہرہ تو کوئی اور ہی داستان سناتا تھا۔ میں اتنا پاگل ہوں کہ اس بات پر بحث کروں ہادی؟ اس سے پوچھو یہ پریشس پر کون ہے؟ اور تھینکس کے بعد یقیناً اس ہی گھٹیا آدمی نے اس سے بات کی ہوگی۔ بھائی وہ میں ہادی نے خفگی سے مکان کے انداز میں گردن موڑی۔ دیکھو، اور اس کے پورے خاندان کا حال پوچھ رہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنا شوق ہے لڑکیوں سے بات کرنے کا تو آئی ڈی سے کرتا نا، اپنی پیج سے کیوں کی؟ اپنی بہن نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کل کو بیٹی تو ہو سکتی ہے نا؟ بہت غلط ہے شیر خان، بہت غلط، وہ خفگی سے کہہ کر چل دیا۔ ہادی اس کے پیچھے لپکا۔ مزمل سنو تو صحیح، اور وہ ادھر سے جھٹک کر بیٹھا رہا۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ وہ تراویح پڑھ کر خریداری کے لیے آئی تھی۔ سڑک پر چلتے چلتے اس نے دوسری سڑک پر اس دراز قد نوجوان کو ماریا کے ساتھ چلتا دیکھا۔ مزمل! اس نے فوراً سے پرس کی زپ کھولی اور چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کدھر کیا چشمہ؟ اور وہ تو دوسرے پرس میں۔ اوہ، وہ ہمیشہ اس کا چشمہ اپنے پاس ہی رکھا کرتی تھی، لیکن آج پرس بدلتے وقت وہ اسے گھر ہی بھول آئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگی کہ رکی۔ وہ تمہارا کیا کام اب جانے کا؟ اب کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک وعدے نے اس کے قدموں کو وہیں جما کر رکھ دیا تھا۔ وہ اسے دور سے اس کے ساتھ مسکراتا دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں موتی چھائے۔ اسے اس لڑکی سے بے تحاشا نفرت ہوئی تھی۔
प्लास्टिक की गुड्डी। इस एक लड़के ने आज इसे आयजा बनने पर मजबूर कर दिया था। आंखों से एक मोती टूटा। इसने इस रोज हकीकी और मजाजी मोहब्बत में से हकीकी को चुना था। दिल ने तो इसे दूर जाता देखकर हर मर्तबा कहा था, इसे रोक लो, इसे रोक लो, लेकिन इसने एक वादे को अपने दिल पर तरजीह दिया था। कौन कहता है अल्लाह की मानने वालियों को मोहब्बत नहीं होती? उन्हें भी मोहब्बत होती है, लेकिन इनकी पहली मोहब्बत अपने रब से होती है, और दूसरी मोहब्बत चाहे भूल जाए, लेकिन पहली मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। वो उधर से घर आकर लाउंज में बैठी थी। मुजम्मिल को यही लड़की मिली थी क्या? है क्या वो? पागल है मुजम्मिल। इसने सर झटका और अनमता से कहने लगी, अनमता मेरी चॉकलेट ले आओ। वो टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए बोली, वो तो मैंने खा ली कब की, पूछा तो था तुमसे, भूल गई? और वो फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी। अम्मी, अब्बू इसकी आवाज पर फौरन भागे आए थे। क्या हो गया हूर? वो खुद समझ नहीं पाई थी कि वो आखिर क्यों रो रही थी। वजह एक चॉकलेट थी या वो एक लड़का? अम्मी मेरी चॉकलेट इसने खा ली। क्या कहा? वो नासमझी से बोले। अनमता तो इसे यूं देखकर हक्का बक्का ही रह गई थी। इसने तो कभी बचपन में भी इसे इसके चॉकलेट खा जाने पर ऐसा नहीं किया था। तो फिर आज क्या वजह हुई थी? कौन बताए इसे? आज वजह चॉकलेट नहीं थी। कौन बताए इसे? सारी बात एक लड़के की थी। कौन बताए इसे? लेकिन कौन बताए? ईद के दूसरे रोज वो अपनी सहेलियों के साथ कोई पाकिस्तानी फिल्म देखने आई थी। हुरैन लुलू ने आने से साफ इनकार किया था और इसे भी जाने से मना किया था, लेकिन वो सुने तो तब ना। उधर ही हादी शेर खान के इसरार पर मुजम्मिल को भी आना पड़ा था। वो शेर खान के साथ कैंटीन में खाने की कुछ चीजें खरीद रहा था। जरा फासले पर हादी घड़ी देखता उनका मुंतजिर था। वो सफेद कुर्ते जीन्स में मलबूस कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न पकड़े बारीक हिल से चली आ रही थी। चमकदार चिकने फर्श पर आदमी गीला ब्रश फेर रहा था। कितना रश है कैंटीन में, ये कहते इसने हादी को देखा और फिर करीब आती इस लड़की को। खान वो देखो। शेर खान ने जोर से आंखें मीच ली। फर्श पर इसका पांव फिसलने लगा। वो लुढ़खड़ाई और कोल्ड कॉफी पॉपकॉर्न को उड़ाकर सीधा हादी के मुंह पर गिरा दिया। वो मुश्किल सीधी हुई थी। हाँ, हादी के भूरे चेहरे के रुखसार पर दो पॉपकॉर्न चिपके थे। वो सांस नहीं ले पा रहा था। इसे रुक रुक कर सांस आती थी। मुजम्मिल ने झुरझुरी ली, अल्लाह अल्लाह अकबर। वो नहीं देखते ऑर्डर दे रहा था। अब भी आप मुझसे ही गलत कहेंगी, है ना? लड़की आ रही थी, हट जाना चाहिए था। दिखता नहीं है, मैनर्स नहीं है, यही कहना है ना आपको? बताएं ना आप, यही कहना है ना आपको? बताएं। वो नजरें झुकाए धीरे से बोली, सॉरी। हाँ? क्या क्या कहा? इसे यकीन नहीं आया था। आई एम सॉरी, वो ये कहकर फौरन से पलट गई। हादी से काफी हैरत से दूर जाता देख रहा था। मुझे मुझे सॉरी बोला इसने। वो चिप्स पॉपकॉर्न लेकर फौरन इसकी तरफ लपके। हादी भाई, मैं देख रहा था हादी, इसने जानबूझकर नहीं किया। वो इससे दूर जाता देख रहा था। हाँ, इतनी बुरी नहीं है वो खोया हुआ सा बोला, और उन्होंने झट से एक दूसरे को देखा। समथिंग फिशी फिशी। सितंबर के महीने में रतूबत हर सिम फिजा में फैली थी। मोती गाड़ी से उतर के किसी होटल में दाखिल हो रहे थे। वो एक कोने वाली मेज पर चुप करके आज भी सबको खामोशी से सुनती रही। जरबों पर जरबे लगती जा रही थी, मगर लुबों से उफ तक नहीं निकला था। ओहो, नकाब उतारो। आज भी नकाब? कब से लेने लगी नकाब? देखो कैसे नेक बन रही है। तभी एक स्टाम की सी लड़की तेज गुलाबी लहंगे में मलबूस इसके साथ आ बैठी। कैसी हो हूर? तुम तो पहचानी ही नहीं जाती। वो बस हल्का सा मुस्कुराई। मैं ठीक आपी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। वो इससे कुछ देर गुफ्तगू करती रही और हाल अहवाल के बाद बोली, हूर तैयार शैयार हुआ करो, ये क्या बनकर आ जाती हो? देखो कितने लड़के हैं आजकल, लड़कों को ऐसी लड़कियां नहीं पसंद आती। इसने गहरी सांस लेकर आंसू जब्त किए। जी हाँ, ऐसे ही तो शादी ब्याहों की तकारीब पे अच्छे रिश्ते मिलते हैं। तभी अनमता कुर्सी खींच कर बैठी। हमें किसी का होने के लिए या किसी को अपना बनाने के लिए किसी को बदलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसे अपनाने के लिए एक वसी दिल की जरूरत होती है। वो बदिक्कत मुस्कुराई। हाँ, सही कह रही हो अनमता। तकरीब से आकर वो यूं ही पलंग पर लेटे लेटे सो गई थी। अचानक इसकी आंख खुली। इसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया। फजर में भी वक्त है। वो मोबाइल रखने लगी, इसे याद आया, ओ हाँ, सूरह मुजम्मिल पढ़नी है ना। वो कभी भी बिल्डिंग में होने वाली ख़त्म पढ़ाइयों पर नहीं जाया करती थी, अलबत्ता वो घर में इनके लिए ज़रूर पढ़ दिया करती थी। मोबाइल रखकर वो वज़ू करने के लिए उठी। वो वज़ू करके कुरान पकड़े बालकनी में चली आई। सालमिया के समंदर में दूर से क्रूज फेरियां चलती दिखाई देती थीं। हरी सब्ज बत्तियां जगमगाती थीं। सितारे धीरे धीरे आंखें मूंद रहे थे। कल रात उड़ रहे थे सितारे हवा के साथ, और मैं उदास बैठा था अपने खुदा के साथ।
کہ یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ وہ سورہ مزمل نکالنے لگی۔ صفحے کے اوپر عین کونے پر سیاہ حروفوں میں المزمل پر اس نے ہاتھ پھیرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک کپڑے میں لپٹنے والے چادر میں لپٹا اس نے خود کو ایک نظر دیکھا اور پھر پڑھنے لگی۔ کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات وہ چونکی، یہ کسی رات ہی تو تھی، آدھی رات یا اس میں سے کم کر دے۔ اس کا وجود ایک سیکنڈ کے لیے لرزا تھا۔ وہ وقت بھی وہی تھا، اللہ وہ وقت بھی وہی تھا۔ تھوڑا سا زیادہ کر اس پر اور کھول کھول کر پڑھ قرآن کو صاف۔ ہم ڈالنے والے ہیں تجھ پر ایک بات وزندار۔ آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے۔ البتہ اٹھنا رات کو سخت رونتا ہے اور سیدھی نکلتی ہے بات۔ اس نے فوراً سے افق کی سمت دیکھا۔ کبھی تو سحر ہوگی، کبھی تو سیاہ بادلوں کا پہرا ہٹے گا، کبھی تو مینہ برسے گا، کبھی تو البتہ تجھ کو دن میں شغل رہتا ہے لمبا، اور پڑے جانا اپنے رب کا اور چھوٹ کر چلا اس کی طرف سب سے الگ ہو کر۔ ایسا ہی تو تھا وہ موتی، رنگا رنگ چمک دمک سے دور، سیاہ موتی، مالک مشرق و مغرب کا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، سو پکڑ لے اس کو کام بنانے والا۔ موتی ٹوٹ کر صفحے پر گرا۔ پکڑ لیا میرے اللہ، پکڑ لیا۔ سب کچھ اس ایک لمحے میں بہت پیچھے رہ گیا تھا، اور جو تھا وہ اس کا رب تھا اور وہ تھی، اور سہتا رہ جو کچھ کہتے رہیں، اور چھوڑ دے ان کو بھلی طرح کا چھوڑنا۔ وہ سہتی ہی تو رہی تھی آج، چپ چاپ سنتی ہی تو رہی تھی آج، چھوڑ دیا، چھوڑ ہی تو دیا تھا اس نے انہیں۔ آج ایک الجھی ہوئی گرہ کھل گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی قرآن اس کی ہی زندگی تھی۔ وہ اس سورت کو ہر ماہ پڑھا کرتی تھی لیکن اسے کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ جان گئی تھی قرآن کی ہر آیت دنیا کے ہر ایک مسئلے کا حل تھی۔ ایک آیت اس نے پڑھ کر قرآن کو بند کرتے آنکھوں سے لگایا۔ میں لڑوں گی، میں اپنے حجاب کے لیے لڑوں گی۔ کوئی کچھ بھی کہے، کچھ بھی سوچے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق پڑتا ہے تو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میرے کس عمل سے اللہ کو فرق پڑتا ہے۔ اس نے پریشان میں آ کے جائے نماز بچھایا۔ انمتا کی نیند اکھڑی۔ حور، ابھی کون سی نماز پڑھ رہی ہو؟ فجر میں تو وقت ہے۔ تہجد کی کیوں؟ وہ فوراً سے اٹھی۔ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے۔ اور تمہیں تہجد کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ وہ محظوظ ہوئی تھی۔ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے تہجد کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ اس وقت کی گئی بات سیدھی اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے، اور جو بات سیدھی اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ نیت باندھنے لگی۔ لو، اسے کون سا پرنس چارمنگ چاہیے؟ وہ یہ کہہ کر اسے منہ تک کمبل تان لیا۔ اب کون بتائے اسے کہ اسے کون سا پرنس چاہیے تھا؟ کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ وقت پنکھ لگا کر اڑنے لگا تھا۔ فروری میں اس کے BA کے امتحانات ہو گئے تھے۔ مارچ سے اس نے MA انگلش کے لیے داخلہ لے لیا تھا۔ وہ کتابیں بکھیرے پلنگ پر بیٹھی تھی، تبھی انمتا کمرے میں چلی آئی۔ اس نے دروازہ بند کر کے تالا لگایا۔ انو، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ یار حور، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، صحیح سے کچھ بتاؤ گی؟ وہ سختی سے بولی تھی۔ اس نے دوپٹے میں انگلیاں مروڑی۔ وہ نا، ہم سیکنڈ ایئر والوں کو فیئرویل پارٹی دے رہے ہیں نا؟ ہاں تو کھانے کے پیسے میں نے اکٹھے کر کے اپنی کلاس کے لڑکے کو دیے تھے، اور وہ موٹا ارسلان وہ پیسے کھا گیا ہے۔ سب مجھے کہہ رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں کوئی نہیں جا رہی فیئرویل پر۔ امی ابو کو پتہ چل گیا نا تو میں تو گئی۔ اس نے گہری سانس لی۔ انسان جس طرح زندگی کے ہر میدان میں ہمیشہ اول پر اپنے نفع کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے آپ کو سب سے آگے رکھتا ہے، ویسے ہی مصائب نقصان میں آگے کیوں نہیں رہتا، بزرگ کیوں بن جاتا ہے؟ جس طرح آپ اپنے فائدے کے لیے خود کو اول رکھتے ہیں، اسی طرح نقصان کے لیے بھی ڈٹے رہیں۔ نفع نقصان تو زندگی کا حصہ ہے۔ پیٹھ دکھانے سے بہتر ہے ہار قبول کر کے بہادر بن جائیں بجائے بزدل بننے کے۔ ہور، لیکچر مت دو، سولوشن دو۔ وہ ذرا مسکرائی۔ تمہارے پاس فضول سا دماغ ہے، فضول سی زبان ہے، اور فضول سے دوست ہیں، اور میرے پاس پتہ ہے کیا ہے؟ وہ تجسس سے بولی۔ کیا؟ وہ فاتحانہ انداز میں ناک اٹھا کر بولی۔ میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے۔ او حور، امیر ماں باپ کی سدھری ہوئی اولاد، آئی لو یو سو مچ۔ اس نے اسے زور سے گلے لگایا اور اس کے رخسار چومے۔ بس کرو، تھینک یو سو مچ حور۔ انو، بس کر دو، انسان بن جاؤ۔ مگر وہ باز نہیں آئی۔
दिसंबर में इम्तिहानात के बाद अनमता को मौसम सरमा की तातीलात हो गई थी। वो अपने चचा की बेटी की शादी पर पाकिस्तान रवाना हो रहे थे। अनमता एयरपोर्ट पर बड़े जोश खरोश से कह रही थी, वाह पाकिस्तान की शादियां, कितना मजा आएगा ना हुरैन। हाँ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उन्हें आरिफ और उनके चचा एजाज अफजल लेने आए थे। आरिफ अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। वो दुबला पतला सा लड़का अब दुबला पतला नहीं बल्कि दराज कद खूबरू नौजवान बन गया था। वो खिड़की से सर निकाल कर बाहर देख रही थी। गाड़ी इस्लामाबाद की सुरमई सड़कों से गुजर रही थी। तेज सर्दी और सर्द हवा में भी उन्हें अपनायत ही महसूस होती थी। अपने मुल्क की तो बात ही कुछ और है। हुरैन कपकपाई। हाँ पर सर्दी बहुत है, जवाबन आरिफ हंस पड़ा। वेलकम टू पाकिस्तान गर्ल्स। कुवैत की ऐशो इशरत की जिंदगी चाहे कितनी सुकून दे थी, लेकिन अपने मुल्क में जो सुकून था वो कहीं भी नहीं था। दुनिया भर की तमाम लज्जतें और मुसर्रतें अपने वतन के आगे हीज थीं। वो एक खूबसूरत से 2 मंजिला मकान में चले आ रहे थे। उधर सारा खानदान उनका मुंतजिर था। सुफियान साहब का मकान इस मकान के बिल्कुल मुकाबिल में था। उनकी बहनें कजन सब एक ही इलाके में रिहाइश पजीर थे। अफजल सुल्तान के 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे। पहले नंबर पर सुफियान साहब, दूसरे नंबर पर तलत बेगम जिनका एक बेटा फाइज था और वो हुरैन से 1 साल बड़ा था। तीसरे नंबर पर एजाज साहब और उनकी बीवी मैमुना। एजाज साहब के 4 बच्चे थे, सौले घर की बड़ी बेटी जिसकी शादी थी। इसके बाद अयान आरिफ का हम उम्र और इसका हम जमात। आखिर में आयला नायला अनमता की हम उम्र और चौथे नंबर पर अक्सा जिनका एक छोटा 6 साल का बेटा रेहान था। अंदर आते इसकी नजर तलत फुप्पो पर पड़ी थी। इसे शर्म से सर झुका लिया था। इसे बेख्तियार अक्सा फुप्पो की शादी याद आई थी। भाई सुफियान, हमें बड़ा दुख है, आज तक आप अम्मा को देखने नहीं आए ना। और इस बात पर उसने उनसे खूब बदतमीजी करके उन्हें अच्छी खासी सुनाई थी। खून जख्मों से ज्यादा गहरा होता है। जब खून खून को पुकारता है तब सारी कड़वाहटें धुआं धुआं होकर रह जाती हैं। उसने बिना कुछ सोचे दोनों हाथ आगे बढ़ाए। फूफो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चे, कितनी बड़ी होगी हो। उन्होंने मुस्कुराकर इसे गले लगाया। क्या अपने नफ्स को मारकर झुक जाना इतना आसान होता है? क्या झुक जाने से वाकई सब ठीक हो जाता है? वो यकीन नहीं कर पाई थी। फरहाना नमता ये सारे मंजर को देखकर शिद्दत रह गई थी। अलबत्ता आरिफ और सुफियान साहब को अच्छा लगा था। मैमुना इसके साथ बैठते बोली, हूर ये नकाब तो उतारो। इसे एक नजर फायज और अयान को देखा और इस बात को नजरअंदाज कर गई। आयला नायला इन दोनों बहनों को इनके कपड़े लाकर दिखा रही थी। वो तो जब से कपड़ों को पकड़ पकड़ कर देख रही थी। मैं कैसे इनकार करूं मेरे अल्लाह। वो कुछ सोचते खुद को कंपोज करते बोली, आयला नायला मैं तो नकाब करती हूँ, मैं इन कपड़ों में नकाब को कैसे कैरी करूंगी। अफजल साहब यकयक एक तरफ मुतवज्जे हुए। आप ही कुछ नहीं होता, आदमी थोड़े होते हैं औरतों की तरफ। और वो कुछ कह नहीं पाई। आदमी नहीं होते लेकिन वेटर मूवी वाले तो होते हैं ना। इसके अलावा कितने आदमी औरतों की तरफ भी आए होते हैं, इसलिए नकाब उतारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बहन ये नहीं पहनेगी। अफजल साहब अनमता को देखकर मुस्कुराए। आयला का सारा मूड बिगड़ कर रह गया था। अच्छा बहस नहीं, मैं इस पर शॉल मैच कर लूंगी और उसी से नकाब कर लूंगी, ठीक है। और वो झट से चेकी, ओके। हुरैन ने जैसे तैसे बात संभाली और अनमता को खफगी से देखा, लेकिन वो बिना किसी चीज की परवाह किए बड़े आराम से चाय पी रही थी। अच्छा आए आप ही, मैं ज्वेलरी दिखाऊं। वो हुरैन को लाउंज से ले गई। अनमता भी फौरन से उठी। अन्नू, जी अब्बा, अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ना, हमेशा ऐसे ही इसका दिफा करना। वो हल्का सा मुस्कुराई। जी। कपड़े देखकर वो अपने घर जरा आराम करने आई थी। शाम को वो बाजार जाने के लिए अबाया पहन रही थी। चलो हुरैन बस करो। अन्नू क्या मसला है, अबाया तो पहन लूं। इसने पाँव फर्श पर पटका। वैसे कौन लेकर जा रहा है? वो नकाब लगाते पूछ रही थी। फाइज भाई। हाँ। इसने इधर उधर गाहे बगाहे से देखा और बोली, हुरैन तुम्हें पता है क्या? अन्नू। इसने स्कार्फ पर पिन लगाकर पलंग से पर्स उठाया। अच्छा खासा चचा लेकर जा रहे थे, लेकिन पुप्पो ने बीच में टांग अड़ा दी और कहने लगी, फाइज ले जाएगा और तुम्हें पता है। अन्नू बहुत बुरी बात है। आते ही पुप्पो के खिलाफ शुरू हो गई। वो तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही है फाइज के साथ, क्या? और हुरैन की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वो दान दबाए मुस्कुराई। हाँ जी। तुम्हें कैसे पता? इसे यकीन नहीं आया था। वो बात कर रही थी, मैंने सुन लिया। इसने शौक सी कैफियत में नफी में सर हिलाया। नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सुबह तो बड़े गिले शिले हो रहे थे। अनु वो मेरी फुप्पो हैं और शायद होने वाली सास भी। वो महजूज हुई। अनु प्लीज नहीं। इसने गहरी सांस ली। यार तुम्हें तो पता है हमारे यहाँ खानदान में ये सब होता है। अम्मी अबू कजन है, चचा चची कजन, फूफा फूफी कजन। लेकिन मैं, वो भीगी आवाज में कहते कहते रुकी। क्या तुम? कुछ नहीं अन्नू। और वो कमरे से निकल गई। कौन बताए उसे वो क्या कहने वाली थी? कौन बताए उसे कि उसके दिल में क्या छुपा था? कौन बताए उसे? लेकिन कौन बताए?
اس نے اپنے سوٹ کے ساتھ بڑی سی شال ملا کر خرید لی تھی۔ اگلے روز اعجاز صاحب کی طرف سے لاہور سے میمونہ کے کچھ رشتہ دار آ گئے تھے جو پوری شادی انہی کے گھر رہنے والے تھے۔ وہ بائے میں ملبوس ساتھ نقاب لگائے افضل صاحب سے لاؤنج میں گفتگو کر رہی تھی۔ ہر کوئی آتا جاتا اسے کہتا تھا نقاب اتار دو حرین، نقاب اتار دو، اوہو گھر میں بھی نقاب حرین، اور وہ بس مسکرا کر سب کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ انمتا مہمانوں کے کمرے میں دروازے پر کھڑی اپنی کسی سیکنڈ کزن سے حال احوال دریافت کر رہی تھی۔ بچوں ذرا جانا، مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ وہ باہر نکلی اور کوئی عورت ہڑبڑاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی۔ انمتا کو اس کا رویہ کافی عجیب لگا تھا۔ وہ فوراً سے جھکی اور اس نے کفل منہ سے دیکھا۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی کسی ڈبی میں کچھ رکھ رہی تھی۔ وہ سانس نہیں لے پائی تھی۔ تبھی دوسرے کمرے سے شور کی آوازیں آنے لگیں اور سبھی اس کمرے میں لپکے۔ ہائے اللہ، میرے سیٹ کے ساتھ کی انگوٹھی کدھر گئی؟ ابھی تو یہی تھی۔ کوئی درمیانہ عمر عورت سر پکڑے سب کہہ رہی تھی۔ سفیان صاحب پلنگ کے نیچے دیکھنے لگے۔ دیکھو تو کدھر گئی ہے؟ اعجاز صاحب بھی کہہ رہے تھے باجی یہی ہوگی، اچھے سے دیکھ لیں۔ نہیں ہے، دیکھ لیا ہے، اتنی دفعہ آئے ہیں، کبھی کچھ غائب نہیں ہوا، اس دفعہ ہی ہونا تھا۔ اس لیے کہتے نحوست سے حرین انمتا کی جانب دیکھا اور افضل صاحب خفگی سے بول پڑے میں تمہارا اشارہ سمجھ آؤں حمیدہ، مجھے کچھ نہیں پتا، تلاشی لی جائے، مجھے میری انگوٹھی چاہیے۔ انمتا کا دل چاہتا وہیں اس عورت کا گلا دبا دیتی، لیکن خاندان یہ لفظ ہر مرتبہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ تو اب افضل سلطان کے گھر کی تلاشی ہوگی، وہ دل برداشتگی سے بولے تھے۔ انمتا نے کچھ سوچتے اقصا کا شانہ دھیرے سے لایا۔ پھپھو جی جان، پھپھو مجھے پتا ہے چوری کس نے کی ہے، ایک حل ہے، تلاشی کی بنا چور کا پتہ چل سکتا ہے۔ کیسے انو؟ اس نے گہری سانس لی۔ پھپھو اپنے ایک عدد بیٹے سے بس یہ کہہ دیں میں جیسا کہوں ویسا ہی کرے، ٹرسٹ می پھپھو۔ ریحان، اس نے ریحان کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور دھیرے سے بولی جیسا انو آپ ہی کہیں گی ویسا ہی کرنا ہے، میرے بچوں سے پہلے میرے کمرے کی تلاشی ہوگی۔ وہ ریحان کے کان میں کچھ نے کہنے لگی اور اس نے سن کر کان پیچھے کیا۔ آپی میں بیڈ بوائے نہیں ہوں۔ وہ سن کر خاصا پریشان ہو گیا تھا، جانے اس ننھے موتی نے اسے کیا کہا تھا۔ مجھے پتا ہے، پر دیکھو نا کتنے اداس ہیں سب، ان کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ اس نے بڑی سمجھداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو اسٹارٹ۔ اس نے زور زور سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرنے شروع کیے۔ وہ بڑبڑائی ریحان آرام سے مارو، سوری آپی، ریحان چھوڑو مجھے۔ وہ بھاگ کر کمرے کی چیزیں گرانے لگا۔ شور پر سبھی انہی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میمونہ نے زور زور سے آنکھیں ملی، یہ ریحان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو ایسے نہیں کرتا۔ وہ کمرے سے چیزیں گرا کر چادر کھینچ کر دوسرے کمرے کی طرف لپکا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ نو ریحان، یہ غلط بات ہے، ریحان رکو۔ وہ مہمانوں کے دوسرے کمرے میں آیا۔ اس نے سنگھار میں اس پر پڑا سارا سامان گرایا۔ ریحان کیا کر رہے ہو؟ اب وہ میز پر پڑے بیگ سے چیزیں نکال کر پھینکنے لگا۔ اس نے سارا بیگ الٹ پلٹ کیا اور تبھی ایک ڈبی زمین پر گری۔ ڈبی کے گرتے ہی اس عورت کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ ریحان کسی کی چیز ایسے نہیں پکڑتے۔ انمتا نے اسے آنکھ مارتے وہ ڈبی سے پکڑی اور پیچھے سے سفیان صاحب چلے آئے۔ ریحان، انو کیا بدتمیزی ہے یہ ڈبی مجھے دو۔ انہوں نے وہ ڈبی اس سے لی۔ یہ کس کی ہے؟ شاید مقدس بھابھی کی ہے ابو، انہی کی بیگ سے نکلی ہے، معاف کیجیے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ کہتے ڈبی کھولی۔ اللہ اکبر! عارف حرین کا سر چکرا گیا تھا۔ عارف، کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ ہاں، یہ ماسٹر مائنڈ انو کا ہے۔ انہوں نے جمتی آنکھوں سے وہ انگوٹھی نکالی جو اس عورت کے سیٹ کے ساتھ کی تھی۔ افضل صاحب فاتحانہ انداز میں مسکرائے۔ میرے بچوں کی پرورش ایسی نہیں جو چوری کریں، دیکھو تمہاری اپنی بہو نے چوری کی ہے۔ فرحانہ نے ناک سکوڑی۔ بڑی آئی میرے بچوں پر الزام لگانے والی۔ جی ہاں، اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کی بہو کو ہی کبھی ہاتھ صاف کرنے کا موقع نہیں ملا۔ انو! اور وہ ایک دم کانپی۔ سوری ابو۔ رات کو وہ سب لڑکیاں کزنیں حرین کے کمرے میں اکٹھی ہوئی تھیں۔ حور جی صالح آپی، میری سہیلی کا نکاح بھی کویت ہوا ہے۔ اچھا، کیا نام ہے لڑکے کا؟ مزمل۔ اور اسے زوردار کرنٹ لگا۔ آگے شاہد؟ وہ پھیکا سے مسکرائی۔ او مزمل شاہد، صالح ہنس پڑی۔ تمہیں کیا لگا مزمل فرقان؟ اور یوں اسے لگا ایک اور جھٹکا۔ آپ کو کیسے پتا اس کا؟ پتا ہے، پاکستانی انٹرٹینر ہے، کویت ہوتا ہے نا، نائلہ چیکی، اور ہینڈسم بھی بہت ہے۔ ہاں مزمل، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ جانے کیوں اسے یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ دونوں پلنگ کی چادر ٹھیک کرتے سونے کی تیاریوں میں لگی تھیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، وہ دونوں پلٹیں۔ دروازے پر فرحانہ اور سفیان صاحب کھڑے تھے۔ جی ابو امی، وہ مسکرائی۔ فرحانہ نے گلا کھنکارا۔ حور، ہمیں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی جی کہیں امی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ فرحانہ کافی سنجیدہ لگتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ پلیز پلیز مجھے فائز سے شادی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ پلیز۔
कल तुम नकाब नहीं करना, तो ये बात करने आए थे आप दोनों? वो पलंग पर उछल कर बैठी। हाँ, मैं और तुम्हारे अब्बू यही कहने आए थे। सॉरी अम्मी अब्बू, नकाब के साथ कोई समझौता नहीं, एंड इट्स क्लियर। हाँ अम्मी, क्यों जिद कर रही हैं इसके साथ? नहीं उतारना चाहती तो क्या मसला है? हाँ अम्मी, मैं नहीं उतार रही। और अपने भाई माँ बाप की बात ना मानना गुनाह कबीरा है, वो खफगी से बोली। अब्बू, आपकी मैंने कोई बात टाली? और वो फौरन मैदान से बाहर हुए। बच्चे, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। जी अम्मी। अब्बू को तो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जी अम्मी, मुझे पता है आपकी नाफरमानी करना गुनाह कबीरा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक अल्लाह ताला की नाफरमानी ना हो। बहुत खूब हूर बच्चे। हूर, अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कोई बात नहीं अम्मी, आप ना करें, मैं कर लूंगी आपसे बात। वो महजूज हुई। मुझे क्या, करती रहो जो करना है इसने। वो गुस्से से बाहर निकल गईं। वो इन दोनों को देखकर मुस्कुराए और इसके पीछे चल दिए। वो मेहंदी की सुबह जामनी भूरे रंग की शॉल को नफासत से नकाब लिए लाउंज में चली आई। फरहाना लाउंज में खड़ी साड़ी में मलबूस रोबदार लगती थी। वो इसके करीब आई और मुस्कुराई। हाउ डू यू डू मिसेस सुफियान? बदतमीज। मेहंदी की तकरीब शुरू हो गई थी। वो स्टेज पर महसूस होते अपने लड़के कज़नों को रक्स करता देख रही थी। अनमता भी इसी की तरह के लिबास में मलबूस, बालों में एक तरफ फूल लगाए किसी परी से कम नहीं लगती थी। किसी ने कुर्सी खींची तो उन्होंने सर उठाया तो एक गुलाबी खूबसूरत से चेहरे को अपने साथ बैठता देखा। वो मुस्कुराई। वो इस टामची सी लड़की इनके रिश्तेदार और रेहान की फुप्पो थी। कैसी हो लड़कियों? ठीक ठाक। अन्नू, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। इसने धीरे से सर को खम दिया। जी। और सब कैसे लगे? अच्छे हैं। वो इसे बस मुनासिब सा जवाब देती थी। फूफियाँ कैसी लगी? वो इस बात पर इन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। वो बदिक्कत मुस्कुराई। फूफियों से वैसे कम बनती है ना बच्चों की। अगर मैं भी कहूँ कि रेहान की आपसे कम बनती है तो कैसा लगेगा आपको? वो चुपती नजरों से उसे देख रही थी। वो एहतजाजन हंसी। ओह, वो तो लड़का है ना। इसने गहरी सांस लेकर कुर्सी इसके करीब खींची। प्लीज अन्नू, कोई तमाशा नहीं, पूरा खानदान यहाँ है। देखें, मसले मसाइल हर खानदान में होते हैं, शिकवा है, शिकायतें भी हैं, हर रिश्ते में होती हैं, लेकिन इस तरह से जो लोग बाहर जाकर अपने रिश्तेदारों की बुराइयां बाहर वालों से कर रहे होते हैं, वो दरअसल इनकी नहीं, अपनी खुद की बेइज्जती करवा रहे होते हैं। अपने खून के रिश्तों को औरों के आगे बुरा भला कहना खुद का लिबास उठा कर दिखाने के ही मुतरादिफ होता है, और मैं खुद की खुद ही तौहीन करने वालों में से नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, आप में काफी बेबाक और तल्ख लग रही होंगी, पर आदतन मजबूर हूँ, अपने खानदान के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। वो उठी। अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू मीट यू, और वहां से चल पड़ी। हुरैन ने इसे दूर जाता देखा और उदासी से मुस्कुराई। तुम कितनी बड़ी हो गई हो अनमता। वो किसी मेज के पीछे से गुजर रही थी। हुरैन, आप ही के ड्रामों को क्या बताऊं तुम्हें। वो ठटक कर रुकी। मंगनी टूटी है तो अब फायज भाई के पीछे पड़ी हैं। इसने एक कदम पीछे लिया। इसका दिल तो किया कि अब ये सारी चीजें उठा के इनके सर पर दे मारती। लानत है ऐसे खून पर। वो अभी अभी ही इसी खून के लिए उस लड़की को अच्छी खासी सुना कर आई थी, और यहाँ वही खून दूसरे खून के मुतालिक ऐसी नाजिबा बातें कर रहा था कि इसने खुद के पास भी आज कहने को कोई अल्फाज नहीं बचे थे। वो बिना कुछ कहे वापस हुरैन की तरफ जाने लगी। अल्लाह, ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? वो दासी से इसके साथ आ बैठी और इसने मोबाइल पकड़ लिया। हेलो हूर, इसने उकताकर मोबाइल से नजरें हटाई। वो दराज कद इस्टाम के सा नौजवान फाइज था। हूर, कैसी हो? तुमसे तो बात ही नहीं हुई। ठीक, तुम सुनाओ, वो झिझक कर बोली थी। वो झट से उठी। हूर, चलो खाला से मिल लें। वो भी फौरन से उठी। किधर जा रही हो? अनमता एहतजाजन मुस्कुराई। अर्ज किया है, छोटी सी जिंदगी लंबा सा रास्ता, छोटी सी जिंदगी लंबा सा रास्ता, छोड़ देना मेरी बहन की जान, आपको अल्लाह का वास्ता। चलो हूर, इसने इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और चल पड़ी। फाइज ने नासमझी से सर खुजाया। है ये क्या था? वो सब कज़नें कैमरामैन से तस्वीरें बनवा रही थी। अनमता फौरन से इनके बीच आई। मेरी भी। तस्वीरें उतारने के बाद वो कैमरामैन से कह रही थी, दिखाए जरा, ये क्या है? ब्राइट करें इसे, मैंने कहा ब्राइट करें। और हुरैन बेख्तियार हंस पड़ी। पागल लड़की।